السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ ویورز؟ میں کل بیٹھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ہم نارمل ویڈیوز، ریگولر ویڈیوز تو بناتے رہتے ہیں، کیوں نہ آپ کے ساتھ میں اپنی لائف سٹوری شیئر کروں۔ تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو میں اپنی لائف سٹوری بتاؤں گا۔ یہ لائف سٹوری جو ہے وہ 2 یا 3 پارٹ پر مشتمل ہوگی۔ تو آج الحمدللہ ہم اپنا پہلا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میری پیدائش جو ہے وہ 3 اگست 1988 کو ہوئی۔ جب میں پیدا ہوا تو میں کافی کمزور تھا، اور کافی اس وقت بقول میرے والدین کے جو دوست اس کے بھائیوں کے کہ میری طبیعت کافی خراب تھی۔ اور آپ کو ایک مذاق کی بات بھی بتاؤں کہ میری نانی ماں کہتی تھی کہ اس بچے نے جو ہے نا وہ ایک دن نہیں گزارنا۔ تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے 33 برس کا نوجوان آپ کے سامنے ہٹا کٹا نظر آ رہا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کافی کمزور تھا، اور ساتھ میں ڈسیبلٹی کا بھی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے پھر اسی دن میرے جو تایا جان ہیں، میری تائی جان، وہ مجھے ڈاکٹر پہ لے گئی چیک اپ کروانے کے لیے۔ سیالکوٹ میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا تب ان دنوں میں یہ جو اب تو کافی لیٹسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہوئی ہیں، اور سارا نظام ہو گیا ہوا ہے ہاسپٹلائز کا، لیکن تب اس طرح کا کوئی جدید نظام نہیں تھا۔ تو تب جو بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ تو وہ لاہور ریفر کرتے تھے۔ تو ایز یوزول جو ہے وہ ڈاکٹر جن کے پاس لے گئے تھے، ڈاکٹر تنویر، جو بڑے قابل ڈاکٹر سمجھے جاتے تھے سیالکوٹ کے، انہوں نے میرے تایا جان کو، میری تائی جان کو کہا کہ آپ اس بچے کو لاہور لے جائیں، یہ یہاں کا معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پھر میں کیسے مثلاً سروائیو کیا۔ پھر مجھے لاہور لے گئے، وہاں میرا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، میرے تقریباً 8 آپریشن بھی ہوئے، اور میری کافی زیادہ طبیعت ان دنوں میں خراب رہی۔ پہلے 6 مہینے کے اندر مجھے 104 بخار بھی ہو گیا۔ تو لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو پھر بھی میں سروائیو کر گیا۔ اس کے بعد جیسے تیسے کر کے الحمدللہ میری صحت بنی، اور آپریشن تو کیے، جتنا بہتر ہو سکتا تھا اتنا بہتر ہوا۔ لیکن اس کے بعد میں نے 3 سال 4 سال جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی والدین سے ہی جو نرسری وغیرہ 1 2 وغیرہ وہ سیکھی۔ اور پھر میں کسی نے بتایا کہ اسپیشل پرسنس کے لیے، اسپیشل چائلڈ کے لیے سیالکوٹ میں ایک ادارہ ہے جو کہ ضیاء الحق صاحب نے ان دنوں میں قائم کیا تھا ہر پاکستان کے شہر میں، اسپیشل ایجوکیشن۔ تو سیالکوٹ میں حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن میں میرا جو فرسٹ ایڈمیشن ہے وہ ہوا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی بہترین وہ ادارہ تھا، کافی یادیں اس کے ساتھ میری وابستہ ہیں، بہت سی یادیں ابھی بھی میں سوچوں تو مجھے بہت سی خوشگوار یادیں آتی ہیں اپنے اسکول کی۔ بہت ہی کوآپریٹیو سٹاف، بہت ہی اچھے لوگ، اور مجھے فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکل کے اسکول میں چلا گیا ہوں، کیونکہ کافی زیادہ انہوں نے اسپیشل چلڈرن کو تو وہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ کافی کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے اپنی اسکولنگ وہاں سے کی۔ 5th کلاس میں تھا تو میری سسٹر کی شادی ہو گئی، تو کیونکہ سسٹر نے کافی زیادہ مجھے میری جو بیس قائم کی، وہ میری سسٹر نے اس میں جو ہے نا وہ کلیدی کردار ادا کیا۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں، ابھی تک میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ میری بیس کو بنایا، جس کے بعد میں یہاں تک پہنچا۔ اس میں میرے والدین کے ساتھ ساتھ میرے اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ میری سسٹر کا بھی بہت بڑا کردار اس میں شامل ہے۔ تو پھر جب 5th کلاس میں میری سسٹر کی شادی ہو گئی تو ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب مجھے کون پڑھائے گا، کیونکہ میں ٹیچرز کے ساتھ اتنا ایفیلیٹ نہیں تھا، نہ میں ان سے پڑھ پاتا تھا۔ تو پھر اس وقت جو ہے وہ ایک ہمارے جاننے والے نے سر وقاص ہمارے پاس لے کے آئے۔ سر وقاص بھی ان دنوں کافی ینگ تھے، اور ان دنوں وہ ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتے تھے۔ تو یہ جو میرے ساتھ ہوتے ہیں سر وقاص، تو وہ پھر میں نے سر وقاص سے پڑھنا سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ میں مجھے کافی ایڈیٹیشن ہوئی ان سے پڑھتے ہوئے،
اور وہ بھی کافی نروس تھے کہ میں ایک اسپیشل چائلڈ کو کس طرح پڑھاؤں گا، کس طرح اس کو گائیڈ کروں گا۔ تو پھر جیسے تیسے کرتے کرتے آہستہ آہستہ میں نے ان کو سمجھنا شروع کر دیا اور انہوں نے مجھے سمجھنا شروع کر دیا، اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا الحمدللہ تقریباً 20-21 سال کا ساتھ ہے، اور جو انشاءاللہ تا زندگی مجھے امید ہے کہ قائم رہے گا۔ تو پھر سروکاش نے جو میری بیس بنی ہوئی تھی اس کو آگے کنٹینیو کیا، بڑی ایفرٹس کی میرے لیے، مجھے میرے طریقے سے پڑھایا انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ مجھے اس مقام تک پہنچنے میں ان کا بھی بڑا کردار شامل ہے۔ تو میں نے میٹرکلیٹ جو ہے وہ حکیم الامت اسپیشل ایجوکیشن سے ہی کمپلیٹ کی۔ ان دنوں میں حکیم الامت جو ہے وہ میٹرک نہیں کرواتا تھا، لیکن انہوں نے اسپیشل انیشیٹو ہمارے لیے لے کر تو ہمیں جو ہے وہ اپنے اسکول سے میٹرکلیٹ کے ایگزام دلوائے، اور اس کے بعد جب میٹرک ہو گئی تو پھر آگے ایک مسئلہ پڑ گیا کہ اب آگے فردر کیا کرنا ہے، کیسے مثلاً آگے کے انٹرمیڈیٹ وغیرہ۔ تو پہلے میں نے پنجاب کالج میں جو ہے وہ ایڈمیشن لیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ان کا جو سٹاف ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ نارمل لوگوں کو چھوڑیں، وہ اسپیشلس کے ساتھ بھی اتنا بہتر نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا کہ ہم پہلے چیک کریں گے بچے کو کہ مثلاً یہ واقعی ڈسیبل ہے یہ نہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بتا کر جو ہے وہ دل خراش پیدا ہوتی ہے، لیکن میں نہیں بتانا چاہوں گا۔ پھر میں نے وہاں سے ایڈمیشن نہیں لیا کیونکہ مجھے وہ کوآپریٹیو نہیں لگے اس معاملے میں۔ پھر کسی نے بتایا کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، تو ورچوئل یونیورسٹی بہت ایک زبردست ادارہ ہے جو کہ آن لائن ایجوکیشن آپ کو فراہم کرتا ہے۔ مجھے چاہیے بھی ایسا تھا کیونکہ میں ڈیلی جو ہے وہ کالج لائف کو کنٹینیو نہیں کر سکتا اپنے اس کی وجہ سے، ڈسیبلٹی کی وجہ سے۔ تو پھر میں نے ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور الحمدللہ انہوں نے بہت زیادہ مجھ سے کوآپریٹ کیا۔ ادھر سر یاسر ہوتے تھے، سر وقار تھے، میڈم نورین تھیں ادھر، انہوں نے بہت زیادہ مجھ سے کوآپریٹ کیا۔ اور جب میں نے ایڈمیشن لیا تو مجھے پہلے تو پتہ نہیں تھا، پھر بعد میں پتہ لگا، تو انہوں نے بڑی ایزیلی جو ہے نا مجھے وہ ایک کنڈیشن تھی رائٹر کی، ٹائپسٹ کی، وہ ایکسیپٹ کر لی انہوں نے۔ تو ایسے میں نے آگے جو ہے وہ اپنی فردر اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا۔ جیسے میں جاتا تھا یہاں سے پیدل، کیونکہ میں ویل چیئر سے اتر کر دوسری کرسی پر بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، تو میں پیدل یہاں سے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا سفر ہے، وہاں جاتا تھا، ایگزام دیتا تھا، کافی ان کا اچھا انوائرمنٹ تھا۔ تو ایسے میں نے الحمدللہ وہاں سے آئی کم اپنا کمپلیٹ کیا۔ آگے جو فردر میں آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گا، اس میں میری فردر اسٹڈیز اور مجھے جاب کیسے ملی، میری فرسٹ جاب کون سی تھی، اور مجھے گورنمنٹ کی جاب کیسے ملی، اور میں نے NTS کا ٹیسٹ کیسے پاس کیا، یہ سارا کچھ میں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں ضرور، اگلے پارٹ میں اس سیریز کے ضرور بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھتے رہیے میرا چینل، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فردر کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔